للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ آج 18 روزے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، 19 روزے گزر چکے ہیں۔ ہم نے ان 19 دنوں میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور آگے جو باقی دن رہتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ ہم نے ان دنوں کو کیسے گزارنا ہے۔ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ جو رب کا مہمان ہماری طرف آیا، کیا ہم نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس کو راضی کر لیا؟ کیا ہم نے ان ایام میں، یہ جو ہم نے 19 دن گزار لیے، ان میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رکھا؟ کیا ہم نے نمازوں کی پابندی رکھی؟ کیا ہم نے ان ایام میں گناہوں سے ہم بچے، یا رمضان المبارک کے علاوہ جو ہم زندگی گزار رہے تھے اسی روٹین میں، اسی طرح سے اپنی زندگی گزاری؟ للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم اس طرف توجہ دیتے ہیں، ہم اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ آج 18 روزے جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، 19 روزے گزر چکے ہیں۔ ہم نے ان 19 دنوں میں کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، اور آگے جو باقی دن رہتے ہیں ان کی طرف بھی توجہ کرنی ہے کہ ہم نے ان دنوں کو کیسے گزارنا ہے۔ لیکن ان تمام باتوں سے پہلے ایک مختصر سی فضیلت درود پاک کی سناتا ہوں کہ ہم جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں تو اس سے ہمارے دل کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور درود پاک کی محبت اجاگر ہوتی ہے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کا جذبہ بڑھتا ہے۔ تو یہ درود پاک کی فضیلت جو ہے میں آپ کو سناتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم کچھ اس طرح سے ملتا ہے۔ فرمایا کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو کہ یہ کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ اب مجلسوں سے مراد نیک محافل، جو ہم اپنے گھروں میں محافل کا انعقاد کرتے ہیں، جیسے آج کل افطاریاں کرائی جاتی ہیں، اسی طرح سے کوئی بھی نیک محفل ہے تو اس میں ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھا کریں، تاکہ یہ درود پاک پڑھنا ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی نجات کا باعث بنے، اور ہمارے لیے کل بروز قیامت نور بنے۔ تو نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھ کر ان محافل کو، مجالس کو آراستہ و پیراستہ کیا کریں گے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، آج 18 اور 19 روزے گزر چکے۔ کیا
ہم نے ان دنوں میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہم تک پیغامات پہنچائے اور رب تعالیٰ کے جو احکامات ہمارے لیے آئے، ہم نے ان کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے ان ایام کو گزارا۔ جو رب کا مہمان ہماری طرف آیا، کیا ہم نے اس کو راضی کرنے کی کوشش کی؟ کیا ہم نے اس کو راضی کر لیا؟ کیا ہم نے ان ایام میں، یہ جو ہم نے 19 دن گزار لیے، ان میں قرآن پاک کی تلاوت کا معمول رکھا؟ کیا ہم نے نمازوں کی پابندی رکھی؟ کیا ہم نے ان ایام میں گناہوں سے ہم بچے، یا رمضان المبارک کے علاوہ جو ہم زندگی گزار رہے تھے اسی روٹین میں، اسی طرح سے اپنی زندگی گزاری؟ اگر ہم نے پہلے کس طرح زندگی گزاری ہے، جیسے ہم رمضان شریف کے علاوہ اپنا ٹائم گزار رہے تھے، اگر ہم نے اسی طرح سے یہ رمضان شریف کے 19 ایام گزارے تو ہمیں غور کرنا ہوگا، ہمیں سوچنا ہوگا کیا کہ ہم کہیں خسارے کی طرف تو نہیں جا رہے، کہیں رب تعالیٰ کو ناراض تو نہیں کر رہے۔ اور واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی ایک بار عرض کیا تھا اپنی ایک ویڈیو میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنایا تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے اس ماہ مبارک کو پایا اور اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ تو واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں اور بھائیوں اور بہنوں، ہم غور کریں کہ ہمارا شمار بدبختوں میں تو نہیں ہو رہا۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ جو ایام ہم نے گزارے ہیں ان میں ہمارا معمول ہوتا کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے، قرآن پاک کو پڑھتے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمیں چاہیے تو یہ تھا کہ اگر ہم رمضان شریف سے پہلے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے تو رمضان شریف کی برکت سے 5 نمازیں تو ہم پہلے بھی پڑھ رہے تھے، یہ 5 بھی پڑھتے، ساتھ میں چھٹی بھی پڑھتے۔ اب ہم سوچیں گے، ہمارے ذہن میں آئے گا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ چھٹی 6 نمازیں تو نہیں ہیں، 5 نمازیں ہیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بہنوں اور بھائیوں، چھٹی نماز بھی ہے، اور وہ جو ہے رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم تہجد کی نماز کہتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز کا معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز عشاء باجماعت مسجد میں ادا فرماتے تو گھر آ کر 2 رکعت اور ادا فرماتے، یعنی کہ سنت ادا فرماتے، اور پھر باقی معاملات قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے سو جاتے۔ رات کے آخری حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے اور 2 کر کے رکعتیں نوافل تہجد کی پڑھتے، اور پھر اس کے بعد عشاء کے 3 وتر آقا صلی اللہ علیہ وسلم رات کے آخری حصے میں ادا فرماتے۔ اور یہ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تہجد کی نماز جو ہے یہ چھٹی نماز ہے، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے، اس بندے کے لیے خوش نصیبی ہے کہ جس نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا، اس نماز کو پابندی سے پڑھنے لگ گیا، کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب رب تعالیٰ کی رحمت چھما چھم برس رہی ہوتی ہے اور تمام پردے ہٹ جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ کا جو بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، رب تعالیٰ اس کی اس وقت کی التجاؤں کو، مناجات کو سنتا ہے، قبول فرماتا ہے اور اس کو عطا فرماتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے نا کہ میرا فلاں کام جو اٹکا ہوا ہے وہ آسانی سے نکل جائے، وہ کام حل ہو جائے، فلاں مسئلہ جو ہے وہ
اڑا ہوا ہے، اس میں کوئی پریشانی ہے، کوئی مصیبت ہے، اگر کوئی پریشانیوں سے مصیبتوں سے چھٹکارا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ رات کے آخری حصے میں 2 رکعت نوافل، 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں۔ 12 تک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، اس سے زیادہ پڑھیں گے تو ثواب تو ملنا ہی ہے۔ بہرحال 12 پڑھ لے یا جتنی بھی ہو سکتی ہیں پڑھ کے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت جب اللہ سے مانگے گا تو رب تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ بہرحال میں اپنی گفتگو کی طرف آتا ہوں، تو یہ ہمیں کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ رمضان المبارک میں نمازوں میں زیادہ دل لگاتے، قرآن پاک میں زیادہ دل لگاتے۔ اگر ہم نے نہیں کیا، ہمارے 19 ایام ایسے گزر چکے، تو آئیے ابھی بھی ٹائم ہے، نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آگے کے جو 10 یا 11 ایام باقی ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے، اور بلکہ کوشش کریں کہ اعتکاف میں بیٹھ جائیں، رب کے گھر میں ڈیرے ڈال لیں، اور اس میں جو اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ لیلۃ القدر کو پانا ہے۔ اور لیلۃ القدر جو ہے وہ رات ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی پوری دنیا کے گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہ وہ رات ہے اگر وہ تمام لوگ، تمام گناہ گار اللہ کی بارگاہ میں بخشش کا سوال کریں، رب کی بارگاہ میں مناجات کریں، رو رو کر گریہزاری کریں اور معافی مانگیں، پکی سچی توبہ کریں، پوری دنیا کے، پوری کائنات، پوری دنیا کے لوگ جو ہیں، جو انسان ہیں، اپنے گناہوں سے اگر معافی مانگیں اس رات میں، لیلۃ القدر میں، تو رب تعالیٰ اس رات کی برکت سے تمام کی بخشش فرما دے گا۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان شریف کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ تو لیلۃ القدر کی بڑی شان ہے، بڑی ہی فضیلت ہے۔ تو اس نیت سے اگر اعتکاف میں بیٹھیں گے کہ لیلۃ القدر بھی پا لیں گے، اسی طرح سے اور بھی نیک اعمال زیادہ ہو جائیں گے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو نیت کرتے ہیں نا کہ انشاءاللہ آئندہ کے جو ایام ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں گے، زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچیں گے، زیادہ سے زیادہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ رب تعالی ہمیں ان ایام کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی کا ہے، آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو توبہ کریں، استغفار کریں، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار دعائیں کریں، التجائیں کریں کہ اے مالک اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ وہ مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ ہماری بخشش فرمائے گا۔ کیونکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان پکی سچی توبہ کرتا ہے، اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ سے بھی زیادہ ہیں، بارش کے قطروں سے بھی زیادہ ہیں، اور اس دنیا میں ہر چیز کے ذرات سے بھی زیادہ ہیں، تب بھی رب تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں۔ رب تعالیٰ کی رحمت ہر چیز سے وسیع ہے، ہر چیز سے زیادہ ہے، تو رب تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے ہماری بخشش فرمائے گا اور ہمیں جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ باقی کے جو ایام ہیں انہیں اچھے انداز میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ گزاریں گے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ رکیے، ایک گزارش اور آپ تمام دوستوں سے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور
اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ہمارے لیے بخشش کا سامان بنے کہ جب تک لوگ اس نیکی کی دعوت کو جہاں تک ہم پہنچائیں گے، لوگ سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، تو جو پہنچا رہا ہے، اس کو آگے پروموٹ کر رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔